مولا علی کو رول ماڈل بنایا، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ یا علی تمہاری منزلت میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے لیے تھی۔ یہ بھی میرے رسول نے فرمایا۔ شب ہجرت اپنے بستر پر علی کو رسول نے سلایا۔ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، یہ میرے علی کے لیے رسول نے کہا۔ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ رسول خدا فرما رہے ہیں۔ ہم جتنے بھی فضائل مولا علی کے فرماتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ قرآن نے علی کے بارے میں کہا۔ آئے مباہلہ نفس رسول، علی کو کون قرار دے رہا ہے؟ پروردگار عالم قرار دے رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، پروردگار عالم کہہ رہے۔ تو جتنی فضیلت ہم اہل بیت کی بیان کرتے، ہم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ عمر نے علی کے بارے میں کیا کہا، ابو بکر نے علی کے بارے میں کیا کہا۔ ہم ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تو اس کی بات کرتے ہیں جو سب سے بڑا ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات پہ اگر کوئی ایمان نہ لائے اس کا ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا نے اہل بیت کے بارے میں کیا کہا، رسول خدا نے اپنے اصحاب کے بارے، ہاں یہ کہو کہ رسول خدا نے مثلا جناب عمر کے بارے میں یہ کہا، آپ یہ کہو کہ رسول خدا نے جناب ابو بکر کے بارے میں یہ کہا، آپ یہ ہمیں بتاؤ کہ معاویہ کے بارے میں رسول نے کیا کہا۔ اگر آپ نہیں بتاتے میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں، آپ کی کتابوں سے بتاتا ہوں اور بتاؤں گا ان مجلسوں میں کہ رسول خدا نے بنو امیہ کے بارے میں کیا کہا، رسول خدا نے بنی تمیم کے بارے میں کیا کہا، رسول خدا نے مروان کے بارے میں کیا کہا۔ یہ آپ کی کتابیں ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے، موجود، اب پڑھتے کیوں نہیں؟ اب ہماری مجبوری ہے کہ آپ کے علماء آپ کو سناتے نہیں ہیں، اور عجیب بات ہے جب انہی کے لوگ ان کو سناتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں لکھا جاتا ہے۔ میں اکثر محمد علی مرزا کی، مولانا اسحاق کی جب کلپ سنتا ہوں تو نیچے لکھا ہوتا ہے یہ شیعہ ہو گیا ہے، تو مجھے خوشی ہوئی ہے سن کے، اور خوشی اس لیے ہوئی کہ جب بھی کوئی حق کی بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ شیعہ ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب حق شیعوں کے ساتھ ہے نا، کہ جب بھی کوئی تمہیں سچی بات کہے، کھری بات کہے، جواب تو ہے نہیں، بس جواب یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ بھائی آپ کی کتاب، آپ کا حوالہ، طبری آپ کا، بخاری آپ کا، مسلم آپ کا، مستدرک آپ کا، یہ ساری کتابیں آپ کی ہیں، ہم وہاں سے پڑھتے ہیں، آپ جواب یہ دیتے شیعہ ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب تمہیں حق اتنا پسند ہے۔ جب بھی حق کا نام آتا ہے، اور حق کیوں نہ پسند ہو، کیونکہ رسول خدا نے کہا الحق مع علی، علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ ایک کتاب مولانا طاہر القادری نے لکھی ہے، اب دیکھیں یہ عجیب، سوچتے نہیں ہیں۔ اب حنیف قریشی صاحب میں احترام کرتا ہوں، بڑا دفاع کرتے ہیں اہل بیت کا جگہ جگہ پر، لیکن پورا دفاع کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ ہم علی کو چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں، خلافت میں نہیں، افضلیت میں، کہ ہم پہلے افضل جو ہیں جناب ابو بکر کو، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، پھر علی۔ یہ اپنا عامر لیاقت کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا، تو مجھے حیرت لگ رہی تھی جب فضائل بیان کرنے پر آتے ہیں تو علی کے فضائل، علی کے فضائل، علی کے فضائل، پھر بولو افضل کون ہے تو علی کو نیچے لا دیتے ہیں۔ یعنی آپ ایک طرف کہتے ہو اس بندے کے پاس پی ایچ ڈی بھی ہے، یہ پروفیسر بھی ہے، اس نے بڑے تھیسس بھی لکھے ہیں، پھر بولو کہ بھائی کون افضل ہے، یہ بی اے والا یا پی ایچ ڈی والا؟ کہتے ہیں بی اے والا۔ یہ بات مجھ سے ہضم نہیں ہوتی۔ طاہر القادری نے کتاب لکھی ہے، ہر شیعہ وہ کتاب لے اور اپنے گھر میں رکھے اور اپنے اہل سنت کو وہ گفٹ کرے، آپ پر واجب ہے کہ آپ جا کر وہ خریدیں کتاب۔ اس نے کتاب لے، اب چھپی کہ نہیں، حالانکہ اس کے کلپ میں نے سنا تھا شاید وہ آ گئی یہ کتاب، پہلی کتاب اس نے لکھی ہے، پوری کی پوری میرے خیال میں کافی جلدوں پر مبنی ہے، جس میں انہیں تمام تر اہل سنت کی کتابوں سے مولا علی کے فضائل کو جمع کیا ہے، تمام تر اہل سنت کی کتابوں سے ایک ایک حدیث کر کے اس نے مولا علی کی فضیلت میں جمع کی ہے۔ اب پوچھنا چاہیے جو علی سے اتنے افضل ہیں ان کی فضیلت میں اتنی کتابیں کیوں نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، 1000 صفحوں کی کتاب کسی بھی صحابی کی فضیلت میں کوئی لکھ کے دکھائے، 1000 نہیں تو 500 صفحوں کی کتاب لکھ کے دکھائے، 500 نہیں تو 100 صفحوں کی کتاب لکھ کے دکھائے، تھک جائیں گے، حدیثیں ملیں گی نہیں، ملیں گی تو جھوٹی اور گھڑی ہوئی حدیثیں، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا۔ اس پہ تو حنیف قریشی بھی ڈسکس کر چکے، اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یا علی میں شہر علم ہوں، تو اس کا دروازہ ہے، فلاں دیواریں ہیں، فلاں چھت ہے۔ اب یہ گھر بن رہا ہے، کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، کوئی انجینئرنگ کی کلاس چل رہی ہے، نبی مثال دے رہے ہیں تجھے، میں شہر ہوں، علم کا علی دروازہ۔ اس کا مطلب کیا؟ میں شہر ہوں اور تجھے اگر علم لینا ہے تو دروازے سے لے، اگر میں نہ رہا تو در پہ چلے جانا۔ تو خدا را
تھوڑا کتابوں کو پڑھو، تھوڑا سا اپنی عقل کو کھولو، اپنے فہم و شعور کو کھولو، کیونکہ اگر فہم نہیں، اولئک کالحمار، خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ جو کتابیں اٹھا کے گھومیں لیکن ان کتابوں سے کچھ نہ ملے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے گدھا کتابوں کو اٹھاتے گھومتا ہے۔ تو خدا را گدھے مت بنو، انسان بنو، شعور و فکر اپنے ذہن میں لاؤ، اور وہی پیغام لو جو رسول نے شریعت میں دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔